ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، اس وقت سب سے پہلے برکینا فاسو کے صدر ابراہیم تراورے کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ برکینا فاسو کے فوجی حکمرانوں نے ملک کے الیکشن کمیشن کو پیسے کا ضیاع قرار دیتے ہوئے اسے پوری طرح ختم کر دیا ہے۔ سرکاری RTB-TV نے رپورٹ کیا کہ وزارت داخلہ مستقبل میں انتخابات کو سنبھالے گی۔ ستمبر 2022 میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے بغاوت کے رہنماؤں نے بڑے پیمانے پر اصلاحات شروع کر دی ہیں، جن میں انتخابات کا التوا بھی شامل ہے، جو سویلین حکمرانی کی طرف واپسی کا باعث بنے گی۔ برکینا فاسو کے صدر ابراہیم تراورے کو لے کر کے الگ الگ طرح کی ویڈیوز اس سے پہلے بھی وائرل ہوئی ہیں، جس میں کچھ فیک تھی، کچھ صحیح تھی، اور اس کی تفصیلات ہم نے سامنے رکھی۔ ابھی اسی ملک سے آنے والی ملک گیر ووٹنگ گزشتہ سال ہوئی تھی، لیکن جنتا نے جمہوریت میں منتقلی کی مدت کو جولائی 2029 تک بڑھا دیا، جس سے رہنما کیپٹن ابراہیم تراورے کو اقتدار میں رہنے اور اگلے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کی آزادی دی گئی۔ خبر رساں ادارے AFP نے علاقائی انتظامیہ کی وزیر ایمانوئل زربو کے حوالے سے کہا ہے کہ انتخابی کمیشن کو سالانہ تقریباً $8,70,000 کے ساتھ سبسڈی دی گئی تھی۔ انہوں نے بھی کہا کہ کمیشن کو ختم کرنے سے انتخابی عمل پر ہمارے خود مختار کنٹرول کو تقویت ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ غیر ملکی اثرات بھی محدود ہوں گے۔ 3 سال قبل اقتدار میں آنے کے بعد اس تنقید کے درمیان کہ سویلین حکام بڑھتی ہوئی اسلام پسند بغاوت سے نمٹنے میں ناکام ہو رہے ہیں، فوجی رہنماؤں نے روس کے حق میں سابق استعماری طاقت فرانس کی مدد کو مسترد کر دیا تھا۔ ان حقوق گروپوں نے اس کے بعد فوج پر عسکریت پسندوں کو کچلنے کی کوشش میں شہریوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ سیاسی سرگرمیوں اور اظہار رائے کی آزادی کو دبانے کا ان پر الزام بھی لگایا گیا۔ 2025 کی پہلی ششماہی میں JNIM نے کہا ہے کہ اس نے برکینا فاسو میں 280 سے زیادہ حملے کیے۔ BBC کے ذریعے تصدیق شدہ اعداد و شمار کے مطابق 2024 میں اسی عرصے کے لیے تعداد دوگنی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب برکینا فاسو کو لے کر کے وہاں پر جو خانہ جنگی تھی اور الگ الگ طرح کے جو الگ الگ تنظیموں کے نام سے آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، اب اس طرح سے ابراہیم تراورے کے صدارتی یا وہاں کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد سے وہاں کچھ امن محسوس کیا جا رہا ہے، اور ان کے بیانات کو لے کر کے اسلامی ممالک میں کچھ الگ طرح کی ہلچل بھی مچی ہوئی ہے، اور وہ ہمیشہ سے ملک کے خود مختاری کے سلسلے میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ عالم اسلام میں ایک الگ ہی چہرے کے طور پر نمایاں طور پر ابھر کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب اندرونی کہانیاں کیا ہیں یہ بتا نہیں سکتے، کیونکہ ترکی میں رجب طیب اردوغان کے آنے کے بعد اس وقت جو صورتحال تھی، اب کی جو صورتحال کا موازنہ کریں گے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مصر میں اس وقت کے مورسی صاحب کے آنے کے بعد میں جو صورتحال تھی اور اب کی صورتحال کیا ہے، تو ہر چیز کو لے کر کے شروعات میں کچھ اور خیالات بنتے ہیں، آراء بنتے ہیں، لیکن بعد میں جا کر کے وہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں عملی سطح پر دیکھے جانے کے بعد۔ برکینا فاسو کے ابراہیم تراورے کے بیانات کو بھی لے کر کے لوگوں نے کچھ اس کو فیک بنا کر کے پیش کیا، کچھ نے اس کو ریئل بتایا، لیکن بعد میں کیا صورتحال بنتی ہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ بہرکیف اس وقت وہاں اس ملک میں انتخابات کو پوری طرح سے ختم کر دیا ہے، تاکہ ملک کے بجٹ کو بھی بچایا جا سکے اور ملک پر جو ہے فوج کا کنٹرول قائم ہو سکے۔ ناظرین گرامی، موساد کے سربراہ کا واشنگٹن دورہ ہوا ہے
لاکھوں فلسطینیوں کو غازہ سے دوسرے ممالک منتقل کرنے میں لگاتار یہ دہشت گرد درندے امریکہ سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے خفیہ ادارے موساد جو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے ٹارگٹ کلنگ کا اس پر الزام ہے، جاسوسی تنظیم، اس کا قاتل سربراہ ٹرمپ انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ غازہ سے تعلق رکھنے والے لاکھوں فلسطینیوں کو تیسرے ممالک میں منتقل کرنے کے لیے اسرائیلی منصوبے میں مدد فراہم کرے۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوز کا کہنا ہے کہ موساد کے سربراہ ڈیوڈ برنیع رواں ہفتے کے آغاز میں واشنگٹن گیا، جہاں اس نے امریکی حکام سے ملاقات کی اور اس سلسلے میں تعاون کی درخواست کی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ برنیع نے امریکی حکام کو بتایا کہ اسرائیل اس وقت ایتھوپیا، انڈونیشیا، لیبیا سمیت بعض دیگر ممالک کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے تاکہ ان فلسطینیوں کو وہاں آباد کیا جا سکے جو اس وقت غازہ میں مقیم ہیں۔ اس ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ واشنگٹن ان مذاکرات کو کامیاب بنانے میں اسرائیل کی حمایت کرے اور ممکنہ طور پر ان ممالک پر اثر و رسوخ استعمال کرے تاکہ فلسطینیوں کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اگرچہ اسرائیلی حکومت نے اس منصوبے کی کھل کر تصدیق نہیں کی، لیکن بین الاقوامی سطح پر ایسی کوششوں پر تشویش پائی جاتی ہے جن کا مقصد فلسطینیوں کو زبردستی ان کے وطن سے نکال کر دوسرے ممالک میں بسانا ہے۔ انسانی حقوق کے ادارے اور فلسطین رہنما ایسی کسی بھی کوشش کو نسلی صفائی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے غازہ پٹی کو فلسطینیوں سے خالی کرنے کے لیے الگ الگ سطح پر سازشیں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ موساد کا رہنما بھی راستے پر آ گیا اور وہ بھی جو اس وقت لگاتار امریکہ پر دباؤ بنا رہا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ ان کی مداخلت سے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو روکا جا سکتا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ پہلگام حملے کے بعد جواب میں ہندوستان کے آپریشن سندور کے بعد دونوں ممالک کے درمیان صورتحال بہت سنگین ہو گئی تھی، لیکن ان کی مداخلت سے تنازع ٹلا۔ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم نے بہت سی جنگیں روکی اور یہ چھوٹی جنگیں نہیں تھیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالات بہت سنگین ہو چکے تھے، طیارے مار گرائے جا رہے تھے۔ میرے خیال میں تقریباً 5 لڑاکا طیارے مار گرائے گئے۔ یہ دونوں ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ملک ہیں اور ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک نئی قسم کی جنگ جیسی صورتحال بن گئی، جیسا کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ کیا تھا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ایران کی جوہری صلاحیت کو مکمل طور پر تباہ کیا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ٹرمپ کب کیا کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بھارت میں ایک دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ کیا بھارت اور پاکستان کی جنگ کو روکنے میں ٹرمپ کا جو دعویٰ ہے وہ صحیح ہے، تو یہاں کی حکومت اور یہاں کی اس پر کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اب تک کئی مرتبہ جو ہے ٹرمپ اس بات کا دعویٰ کر چکے ہیں اور اس کا ایک طرف حکومت انکار بھی نہیں کر رہی ہے اور اس سلسلے میں کچھ بولنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، بھارت کی خواتین میں، مسلم خواتین میں کس طرح سے اس وقت جو ہے ارتداد ہے، اس کی انتہا کیا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کچھ اور ویڈیوز اس وقت میرے پاس آئی ہیں جو آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں۔ صالحین شالنی کا نام اختیار کر لیا، فاطمہ نیلم بن گئی اور دونوں اس لڑکیوں نے اپنی ہندو عاشقوں سے شادی کر لی ہے۔ یو پی کے مراد آباد سے آنے والی یہ خبر ہے جو آریہ سماج کے ایک مندر میں ہاپور میں جولائی 15 کو شادی کرتے ہوئے ہندوازم کو قبول کر لیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ایک بڑھتی ہوئی مسلم خواتین میں ارتداد کی تصاویر جو ہزاروں کی شکل میں آ رہی ہیں، اس کی یہ تازہ تصویریں ہیں۔ امت کمار کے ساتھ شالنی جو صالحین تھی اس نے شادی کر لی۔ نور فاطمہ نے نیلم کا نام اپنا کر گورو کمار سے شادی کر لی۔ سوشل میڈیا میں یہ ویڈیو الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ uttarpradesh.org نے بھی اس کو شیئر کیا ہے اور اس پر الگ الگ تبصرے شروع ہو چکے ہیں۔ میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، میں اسی طرح کی تبصرہ کروں گا جس طرح عریانیت اور فحاشی میں ہماری مسلم لڑکیاں حد پار کر رہی ہیں،
اسی طرح نام نہاد عشق کے چلتے اس وقت اپنے ایمان اور دھرم کو چھوڑ کر کے لگاتار بڑے پیمانے پر مرتد ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس سے بارہا کئی مرتبہ پرائم ٹائم میں اس طرح کی خبروں پر میں تبصرے کر چکا ہوں۔ ان خبروں کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا میرا صرف واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بچیوں پر نظر رکھیں، اعلیٰ تعلیم ڈاکٹر انجینئر بنانے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی بیٹیوں کا ایمان کا سودا کر لیں، اور یہی کچھ آج ہو رہا ہے۔ آزادی کے نام پر، اعلیٰ تعلیم کے نام پر، اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے پردے کے پیچھے، اور ان تمام چیزوں سے آپ بہتر انداز میں واقف ہیں۔ لہٰذا ان تصاویر کو دیکھیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین پر کیا گزر رہی ہوگی اگر واقعی میں وہ جو ہے ایمان والے ہیں، ان کی تربیت پر صحیح طور پر نظر نہ کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کی صورتحال میں کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان لڑکیوں نے بھاگ کر شادی کی ہوگی، والدین کی مخالفت میں شادی کی ہوگی۔ آریہ سماج میں اگر ان کی شادی ہو رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ لڑکوں کے والدین بھی جو ہے راضی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آریہ سماج کے مندر میں اسی وقت کوئی لڑکا یا عاشق اور معشوق جا کر کے شادی کرتے ہیں جب لڑکے، ہندو لڑکے کے والدین بھی اس سلسلے میں جو ہے بات نہیں مانتے، اس شادی کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہندو سماج میں واقع ہوتے تو وہ آریہ سماج کے مندر میں کبھی نہیں جاتے، وہ اپنے مندروں میں کرتے۔ تو یہ ناظرین گرامی صورتحال بگڑی ہوئی ہے۔ اس کو ہندوتوا بھگوا لو ٹریپ کہیں یا پھر جو ہے ہوس کی شکار مسلم لڑکیوں کی یہ جو ہے جذباتی طور پر فیصلہ لینے کی بات کہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب پوچھے جائیں گے اگر اسی طرح ہماری خواتین یا ہماری لڑکیاں جو ہے وہ مرتد ہوتی رہیں گی۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب لے چلتا ہوں۔ مراٹھی زبان کو لے کر کے اس وقت لگاتار جواب در جواب چل رہا ہے، اور اس وقت دو ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں۔ ایک ویڈیو میں MNS کے سربراہ راج ٹھاکرے بی جے پی رکن پارلیمنٹ نشیکانت دوبے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈبو کر ماریں گے سمندر میں، تو وہیں پر جو ہے نشیکانت دوبے سربراہ راج ٹھاکرے کو کہہ رہے ہیں کہ پٹک کر کے ماریں گے۔ تو اس طرح سے اس وقت مراٹھی زبان کا یہ معاملہ ذاتی رنجشوں، سیاسی رنجشوں میں بدل کر کے الگ اعتبار سے پوری طرح سے جو ہے سچویشن خراب کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جبکہ بی جے پی رہنما اس کو پوری طرح سے ہندو مسلم میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو اردو بولنے والوں کو مار کر کے دکھاؤ، اور تمل بولنے والوں کو مار کر کے دکھاؤ، یا پھر مسلم اکثریتی علاقے میں جا کر کے وہاں کے لوگوں سے کہو کہ تم مراٹھی بولو، پھر دیکھو کیا ہوگا۔ یعنی ٹوٹلی اپنے ووٹ کو بچانے کے لیے اس زبانی معاملے کو ہندو مسلم میں تقسیم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن مراٹھواڑہ یا مہاراشٹرا کے لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا بلاک سے اس وقت دونوں ٹھاکرے برادران جڑے ہوئے ہیں، اور انڈیا بلاک سے تو پوری مسلم برادری جمی ہوئی ہے۔ ایسے میں بی جے پی کی سازش پوری طرح سے ہے کہ یہ معاملے کو ہندی ورسس مراٹھی کرنے کے بجائے ہندو ورسس مسلم کر دیا جائے، تو اس سے لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی اور سانپ بھی مر جائے گا، لیکن مقامی لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ دیکھیے رکن پارلیمنٹ نشیکانت دوبے نے کس طرح کا بیان دیا، پھر اس کے بعد MNS کے سربراہ راج ٹھاکرے نے ان کے جواب میں کیا کہا ہے۔ دونوں ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بی جے پی کس طرح کی سیاسی سازش رچنے کی کوشش کر رہی ہے، زبانی جھگڑوں کو کہاں ملانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کا جواب کیسا دیا جا رہا ہے۔ पटक के मारेंगे। झाली का केस त्याच्यावरती हिंदी चॅनल वाल्यांनी दाखवलं का, पुढे चालवलं का? काही नाही। बघा कसं असतात, कसे असतात ते बघा। तू आम्हाला पटक के मारणार तुम्ही?
डुबेगा किस साल तो डुबे। तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुद्र में डूबे डूबे कर मारे। क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि मराठी बोलना होगा? आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो, तुम कौन सा टैक्स देते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई है, एसआर ने रिफाइनरी बैठाई, तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है, तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो, और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये अनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है, और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी जी महाराज, पेशवा, सबका जो है तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं। उन सबों ने, तिलक हो चाहे लाजपत राय हो, सभी ने जो है आजादी के आंदोलन में, गोपाल कृष्ण गोखले हो, सबसे बड़ा योगदान दिया है। हम तो सभी मराठी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता में, हमारे भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है, और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है, और हम इसका प्रतिकार करते हैं। और यदि उनमें हिम्मत है, जो मैंने आपको कहा है, यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं, और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें, तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं, और बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। उधर महाराष्ट्र असेंबली अहाते में गुज़िश्ता दिनों हुई मारपीट को भी लेकर के शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने रियासती हुकूमत पर शदीद हमला भी किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ में असेंबली में हो रही गुंडागर्दी से रियासत के वक़ार को नुकसान हो रहा है, और मौजूदा हालात सतरनाश नाफिज करने जैसे हो चुके हैं। नाज़रीन, चलते चलते दो वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक वीडियो जो इस वक्त हंगामा मचाए हुए, बड़े बड़े चैनल भी इसको दिखा करके कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आए हुए एक बाढ़ में, सैलाब में, एक रिपोर्टर ने जो है पूरी तरह से रिपोर्टिंग की है। लेकिन अगर आप इसको बगौर देखेंगे तो ऐसा महसूस होता है कि ये AI जनरेटेड वीडियो है। कोई खाली ज़मीन पर रिपोर्टिंग कर रहा था, उसको उठा करके सैलाब के पानी में ले जा करके बिठाया गया, या उसको खड़ा करके उसको रियलिटी देने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि अल अरबिया इंग्लिश ने भी इस वीडियो को शेयर करके इस सिलसिले में दावा किया है। लेकिन आप पेशानी की तरफ देखेंगे, बाल की तरफ देखेंगे, और फिर जब पानी जा रहा है तो उसके टी शर्ट की तरफ देखेंगे, तो ये साफ महसूस होता है कि पानी गर्दन को पार होते हुए नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब यही वीडियो आखिर में दूर का नज़ारा करता है, तब ऐसा लगता है कि जो है वाकई में वो पानी के बीच में खड़ा हुआ है, पानी में डूब रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों को महसूस किया जा सकता है, वायर ऊपर उसकी तैर रही है। जब पानी में पूरी तरह से है तो वायर ऊपर किस तरह से उसको रखा जा रहा है। तो अलग ऐसे बहुत सारे दावे किए जा सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बगौर देखने से ये AI जनरेटेड हो सकता है, और पानी का बहाव इस कदर तेज़ है कि वो शख्स अपने वज़न के तहत वो वहाँ पर खड़ ही नहीं सकता। बहरकैफ इस वक्त ये कहा जा रहा है कि अब हाल ही में पाकिस्तान में जो सैलाबी सूरत हाल बनी है, वहाँ पर जो है इस रिपोर्ट ने बाढ़ में खड़े होकर के, तेज़ रफ्तार सैलाब में खड़े होकर के इसको रिपोर्ट किया है। लेकिन ये जो है अनआइडेंटिफाइड वीडियो है, इसके बारे में किसी भी तरह की तस्दीक नहीं की जा सकती। लेकिन ये सामने वाज़े तौर पर देखने पर पता चलता है, करीब से गहराई और गिराई से देखने से पता चलता है कि ये AI जनरेटेड है।
اور اس کے لیے تقویت اس لیے ملے گی کہ آج ہی راجستھان سے ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ پانی کا بہاؤ دیکھیں اور اس کے بعد ایک شخص جو ہے بری طرح سے اس پر جو ہے چاہ رہا ہے، جبکہ وہ جو باڑھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس باڑھ سے بھی کم ہی تیزی ہے اس میں، لیکن اس کو بچا لیا گیا اس شخص کو. راجستھان میں جو اس وقت وہاں پر سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے، وہاں سے آئی ہوئی یہ تصویر ہے. ایک ویڈیو یہ ہے، ایک ویڈیو وہ ہے. وہ بہاؤ اس سے بھی زیادہ تیز ہے، لیکن وہاں پر آدمی آسانی سے کھڑا ہوا ہے اور رپورٹنگ کر رہا ہے. یہاں آدمی بہتا ہوا جا رہا ہے، اگر اس کو ہاتھ دے کر کے سہارا نہیں دیا جاتا اور اس کو کھینچ لیا نہیں جاتا تو وہ جو ہے پانی کے بہاؤ میں نہ جانے کہاں کس نالے میں چلا جاتا، جو پانی کا بہاؤ کی انتہا ہوتی ہے. تو بعض دفعہ اس طرح کی ویڈیوز پر آنکھ موند کر کے یقین کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، جس کی ویڈیو ہم نے پہلے دکھائی. یہ راجستھان کا ایک تازہ معاملہ ہے. بھارت میں ویسے بھی اس وقت پورے اکثر علاقوں میں سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے، بلکہ ملک ہی نہیں بلکہ اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے یورپین ممالک میں کہیں آگ لگی ہوئی ہے، جنگلات میں ہزاروں ایکڑ پر جو ہے وہ کبھی ہم کو امریکہ سے آ رہی ہے، کبھی ترکی کے جنگلات سے آ رہی ہے، کبھی فرانس کے جنگلات سے آ رہی ہے، تو کبھی جو ہے ہم لوگوں کو دیگر ممالک میں سیلابی صورتحال کی کئی چیزیں آتی ہیں. کہیں آتش فشاں پھٹ رہا ہے، کہیں بلڈنگیں زمین دوز ہو رہی ہیں. تو اس وقت قرب قیامت میں جس چیز کی نشاندہی بتائی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ قرب قیامت میں چھوٹے چھوٹے قیامت آتے رہیں گے، چھوٹی چھوٹی اس طرح کی چیزیں آتی رہیں گی. یہ اس لیے کہ یہ بڑے قیامت کے آنے کی جو ہے وہ نشاندہیاں ہیں، یا پھر انسان کو عبرت کے لیے یا ان کو الرٹ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ کی جانب سے بتائی جا رہی ہیں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم سب جو ہے ابھی بھی اپنی ہی زندگی میں مگن ہیں. ناظرین مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات. عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.